الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی رات دوسری طاق رات ہے، جمعہ کی رات بھی ہے. اگر یہ رات ہی شب قدر ہے تو پھر نور علی نور ہے. ایسی عظیم الشان رات میں آج ہم موجود ہیں. اگر ہم ایسی رات میں اللہ کی عبادت نہ کریں، اپنی بخشش نہ کرائیں، اپنے گناہوں پہ توبہ نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. بزرگوں اور دوستو، رمضان کے بس چند ہی ایام باقی ہیں. کہیں ہم لوگ اس شخص کی طرح نہ ہو جائیں جس شخص پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا. وہ کون سا شخص ہے؟ وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان اس کے پاس سے گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو. ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اس طرح کی بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی اور اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس لیے ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان گزرنے سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں. اللہ سے کے سامنے رو کر گر گڑا کر منت سماجت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل کرا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو آج ہم نے تراویح میں پڑھی ہے، سنی ہے: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل جھک جائے اللہ کے ذکر کے سامنے، قرآن کے سامنے. یعنی اتنی نصیحت کی باتیں قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ اب بھی تم اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، گناہوں سے باز نہیں آؤ گے، شیطان کا راستہ نہیں چھوڑو گے. اب اور کب چھوڑو گے؟ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا گناہ کر کے، اے بندو تم میرے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ. بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے. اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.
اللہ ہی ہے وہ ذات جو بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے؟ تو بزرگوں اور دوستو، توبے کے بارے میں، استغفار کے بارے میں قرآن میں بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کیا ہوا بندہ توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ کیا ہوا بندہ توبہ کر لے۔ یہ روزانہ ہوتا رہتا ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل جائے، یعنی قیامت کے قریب تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہی رہے گا کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کر لو، اے لوگو اللہ سے توبہ کر لو۔ وانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں روزانہ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ سے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، آپ کو توبہ کرنے کی، بخشش مانگنے کی، مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے اللہ کے دربار میں، مغفرت مانگتے تھے۔ کیوں؟ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی خود اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور اللہ توبہ کرنے والے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، ایک بندہ اپنے اونٹ کے ساتھ جنگل کو گیا اونٹ کو چرانے کے لیے، اونٹ کے اوپر اس کا کھانے پینے کا توشہ بھی تھا۔ اچانک اونٹ گم ہو گیا، تلاش کیا تو ملا ہی نہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، سب اونٹ ہی میں موجود تھا۔ آخر تھک کر ہار کر ایک درخت کے نیچے آ کے سو گیا۔ اب اس کے بعد آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، نیند سے اٹھ کر آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا جو اونٹ کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، وہ بالکل صحیح سالم توشے کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اب وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں کبھی کیا بولتے سمجھ میں آتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا کھویا ہوا اونٹ ملنے پر وہ بندہ جتنا خوش ہوا، اللہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا تھا ناحق۔ 90 پر 9 قتل کے بعد، 99 قتل کے بعد احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ گیا پادری کے پاس، جا کر کہا کیا میری توبہ کی کوئی شکل ہے، کوئی صورت ہے؟ تو پادری نے کہا کہ نہیں، اب تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنا غصہ آیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا۔
100 کا عدد پورا کر دیا، پھر بھی دل میں بے چینی، میں تو کتنا بڑا پاپی ہوں، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ لوگوں سے پوچھتا رہا تو آخرکار ایک آدمی نے کہا فلاں بستی میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں توبے کی کوئی شکل بتا دیں گے۔ چنانچہ وہ اس بستی کے لیے چل پڑا۔ آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے مشکل سے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر لیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے آئے کہ یہ بندہ تو توبے کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ اور دوسری طرف عذاب کے فرشتے آئے، کہا کہ نہیں، یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم ہی اسے لے جائیں گے۔ تو دونوں میں بحث ہونے لگی، دونوں فرشتوں میں۔ تو اللہ نے جس بستی کو یہ جا رہا تھا اس بستی کو حکم دیا کہ تو قریب آ جا، اور جس بستی سے نکلا تھا اس بستی کو حکم دیا کہ تو اور دور ہو جا۔ چنانچہ جس بستی سے نکلا تھا وہ دور ہو گئی وہ بستی، اور جس بستی کو جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی۔ اب اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ ناپ کر دیکھو کون سی بستی کے وہ قریب ہے۔ ناپا گیا تو وہ اس بستی کے قریب تھا جس بستی کے لیے نکلا تھا توبے کے ارادے سے۔ تو اب رحمت کے فرشتے اس کو لے کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر وہ سچے دل سے سچی تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت نہ ہو جائے، یعنی سکرات کی حالت نہ ہو جائے۔ سکرات کی حالت تک اللہ قبول کرتا ہے کیا؟ توبہ۔ اگر سکرات کی حالت ہو جائے، روح قبض کرنے والے فرشتے آ جائیں اور وہ روح قبض کر رہے ہوں، اس وقت توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے تک توبے کا دروازہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے کھولا ہوا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم بہت سے مطالبات رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمیں برائے نام اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بول لیتے ہیں، ایک رسم ہے بس بول لیتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، زکوٰۃ ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا پتہ نہیں، بندوں کا حق ادا کیا کہ نہیں، اپنی زبان سے ہم نے کسی مومن کو کیا تکلیف دی ہمیں پتہ نہیں، کتنی مرتبہ جھوٹ بولے۔ تو ان تمام کا استحضار کر کے سچے دل سے رو رو کے اللہ کے سامنے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام بخاری جو بخاری شریف ہے نا حدیث کی کتاب، ان کے استاد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ پہلے ان کی زندگی صحیح نہیں تھی، وہ دیندار نہیں تھے، بڑے عیاش قسم کے تھے، سب کچھ تھا، گانا بجانا اور شراب یہ سب میں ملوث تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بڑے مالدار بھی تھے، اپنے سیب کے باغ میں پارٹی کر رہے تھے، خوب دعوتیں ہوئی۔ اب دعوت ہو جانے کے بعد شراب کا دور چلا اور وہ خود جو ہے بانسری وغیرہ طبلہ وغیرہ خوب بجاتے تھے، بجا رہے تھے بجاتے بجاتے وہ طبلہ وہ بانسری جو ہے وہ ٹوٹ گئی، غصے سے پھینک دیے، اس کے بعد اس کو درست کرنے لگے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، روایات میں آتا ہے کہ اس بانسری سے، اس طبلے سے یہ آیت
سنائی دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا سدھرنے کا، بننے کا، اپنے آپ کو گناہ کے راستے سے نکالنے کا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چڑیا کو بھیجا، اس چڑیا نے یہ آیت پڑھی، تو بس وہ آیت کو سننا تھا، ان کی دل کی کائنات بدل گئی، سب کچھ چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیے اور اتنے بڑے محدث بن گئے، امام بخاری کے استاد بن گئے۔ تو اللہ والے جو ہے اس طرح سے ان کے لیے ایک آیت بھی جو ہے کافی ہوتی تھی۔ ہم ہزاروں آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، پھر بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ توبے کے دو درجے، ایک اجمالی توبہ اور ایک تفصیلی توبہ۔ اجمالی توبہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، توبہ کی 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد خوب رو رو کے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگیں، آئندہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں، اللہ میں اتنا بڑا پاپی ہوں، میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اور آئندہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور جن گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں۔ یہ اجمالی توبہ ہے۔ تفصیلی توبہ یہ ہے، یہ جو اجمالی توبہ ہے اسی سے توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے تفصیلی توبہ بھی ضروری ہے۔ تفصیلی توبہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ سوچیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، نمازوں کی قضا کریں، صرف اے اللہ معاف فرما، میں نے نماز چھوڑ دی، اے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، معاف کر دے، توبہ نہیں قبول ہوگی، قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی روزے چھوڑ گئے تھے، روزے کی قضا کیے بغیر توبہ توبہ بولنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حج فرض ہو گیا، کئی سال ہو گئے اب تک حج کیا ہی نہیں، کہتا ہے کہ اللہ حج فرض ہو گیا، میں نے گناہ کر دیا، اب تک کیا نہیں، مجھے معاف فرما۔ نہیں، جب تک حج نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی کا مال ہڑپ لیے تھے، کسی کا مال چرا لیے تھے، کسی کی بے عزتی کی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، بہرحال بندوں کا حق کوئی ہم نے جو ہے مار دیا تھا، تو جب تک بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے، ان سے معاف نہ کرا لیں گے، تب تک جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی۔ یہ ہے تفصیلی توبہ۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، یہ دوسری تاخرات ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جمعے کی رات بھی ہے، عظیم الشان رات، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر بھی ہو، تو عظیم الشان رات ہو جائے گی اور 4 چاند لگ جائیں گے اس رات پہ۔ تو ایسی رات آج ہمیں ملی ہے، تو جیسا کہ میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ جتنا ہم سے ہو سکے پوری رات کرنا، عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا ہم سے ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اگر ہمارے ذمے میں نمازیں ہیں تو ان کی قضا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے کریں، اور خاص طور پر جب اب ختم کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگیں، دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، دنیا کے جو حالات ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو شب قدر نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کی بخشش فرمائے۔